دیکھیے آج محرم کا مہینہ آ رہا ہے، بس صرف یا علی یا حسین، یا علی یا حسین۔ ارے یا حسین کہنے سے پہلے حسین کی زندگی کو تو اپناؤ۔ امام حسین کی زندگی کیا تھی؟ امام حسین نے کیسی زندگی اختیار کی؟ لکھا ہے کہ امام حسین اور حسن یہ کنجوس نہیں تھے۔ آج تو حسین یا حسین کہیں گے اور کنجوسی کے دادا بن جائیں گے۔ حسن و حسین کی سخاوت دیکھو، تم بھی سخاوت کرو، حسن و حسین نے سخاوت کیا تھا۔ ایک دفعہ حج کے لیے نکلے مدینہ منورہ سے حضرت امام حسن، امام حسین اور دونوں کے چچا حضرت جعفر، تین لوگ نکلے۔ مدینے سے جو کھانا لے کے چلے تھے راستے میں ختم ہو گیا۔ تقریباً 300 یا 400 کلومیٹر دور ہے مکہ، پیدل کا زمانہ تھا، ختم ہو گیا۔ اب بھوک لگی تینوں کو، تو اس زمانے میں ہوٹل تو رہنے کی جگہ جگہ ہوٹل کھلے ہوئے، ایک جھوپڑی نظر آئی، جھوپڑا، تو تینوں لوگ اس جھوپڑی کے پاس گئے۔ تو وہاں گئے تو دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بوڑھیا نکلی۔ تینوں نے کہا بوڑھی عورت، ہم لوگ مدینے کے رہنے والے ہیں، ہم دونوں نبی کے نواسے ہیں، اور یہ ہم دونوں کے چچا ہیں، حج کے لیے جا رہے تھے، جو کچھ تھا ختم ہو گیا، بھوک لگی ہے، کیا مجھے کچھ کھلا سکتی ہو؟ وہ بوڑھیا کتنی خوش نصیب تھی، آج کل کے مہروے ہوئے تھے تو جھوٹ بول دی تھی، آنکھیں پھٹ جائے بھیا کچھ نہیں ہے گھر میں، بوڑھیا جی بھیا کچھ نہیں ہے، فوراً قسم کھا جاتے۔ لیکن وارے بوڑھیا اپنے نصیب پر فخر کی، دروازہ کھولا، کہا آؤ آؤ، یہ تو ہمارے نصیب کی بات ہے کہ اہل بیت کے قدم ہمارے گھر میں آ گئے۔ بسترا دیا، بچھایا، لٹایا، اور بوڑھیا کے گھر میں یکئی بکری رہے، فوراً چھری لی سو بکری کا پٹک کے حلال کہتے ذبح کیا۔ بسم اللہ اللہ اکبر۔ آج کل کی عورتیں نہیں ذبح کرتے، اگر بکری مرے لاگی تو کہیں او گڈوا کبا، او گڈوا کبا ہی آؤ، جب تک بکریا ٹائے سے مری گا۔ ارے جیسے گڈوا کبا بسم اللہ کر کے ذبح کر سکتے ہیں، ویسے گڈوا کے مہتاری بھی تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر سکتی ہیں۔ مسلمان مرد بھی ذبح کر سکتا ہے، مسلمان عورت بھی ذبح کر سکتی ہے۔ ایسے فاتحہ ہے، فاتحہ سب کر سکتے ہیں، مرد بھی کر سکتا، عورت بھی کر سکتی ہے، لیکن اللہ جانے کو مسئلہ بتا دی اس کی غوث پاک کے فاتحہ مولانے کیسا کرتا۔ ارے جو ماں باپ کی فاتحہ کر سکتا وہ غوث پاک کی بھی فاتحہ کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عورت بھی کر سکتی ہے، غوث پاک کی فاتحہ نیاز دے سکتی ہے، مرد بھی دے سکتا ہے، لیکن اللہ جانے کو مسئلہ بتائے دیس کہ یہ رہی ہو بقرعید و عید میں یہاں امامن کے امامت ختم ہو جاتی ہے۔ 100 گھر ہے گاؤں میں، 200 گاؤں ہے، سب کے گھر امام صاحب کا فاتحہ دے جائے گا، اگر یک کو گھر میں نہیں جا پائے بس معاملہ ختم، اٹھاؤ یہاں سے بوریا بستر۔ اے لوگو فاتحہ تم خود دو اپنے گھر والوں کو، جو یاد ہو، کلمہ یاد ہو تو کلمہ پڑھ کے ہی کہہ دو یا اللہ اس کا ثواب ہمارے ماں باپ کو دے دے، یا اللہ اس کا ثواب غوث پاک کو دے دے، یا اللہ اس کا ثواب کربلا والوں کو دے دے۔ فاتحہ ہو گئی۔ بہرحال اس بڑھیا نے بکری ذبح کیا، تینوں لوگوں کو کھانا بنا کے کھلایا، وہ کھائے اور پھر چلے گئے مکہ مکرمہ کے سفر پہ۔ تینوں لوگ حج کر کے مکہ سے واپس مدینہ آ گئے۔ اللہ کی مرضی وہ بڑھیا غریبی میں پڑ گئی، ویسی غریبی اللہ نے بھی، اللہ اپنے بندوں کا امتحان خوب لیتا ہے، ایسی غریبی میں مبتلا کر دی کہ بڑھیا بھیک مانگنے لگی، اور ایسی بھیک مانگی کہ وطن میں نہیں پائی تو گھر سے چل پڑی، جہاں بھیک مانگتی وہیں رات گزارتی، بھیک مانگتے کھاتے مانگتے کھاتے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بڑھیا مدینہ پہنچ گئی، بھیک مانگتے مانگتے مدینہ پہنچی، تب بڑھیا کو یاد آیا کہ ایک ٹائم تھا کسی مدینے کے 3 لوگ ہمارے یہاں گئے تھے، میں نے خدمت کی تھی، لاؤ آج غریبی کے دن ہے میرے، ان لوگوں کے دروازے پر جائیں، ہو سکتا ہے اللہ کے نام پر میری کچھ مدد کر دیں۔ تو بڑھیا امام حسن کا گھر پوچھا، لوگوں نے بتایا، بڑھیا گئی امام حسن کا دروازہ کھٹکھٹایا، امام حسن نکلے، سلام کیا، بڑھیا نے جواب دیا، بڑھیا کہتی بیٹا پہچانا تم نے؟
बाराबंकी कटरा दरीक हो तो कहा नाही, ध्यान तो नहीं आवत है, नाही तो ये कहूँ कुछ देख न पड़ जाए। लेकिन इमाम हसन कहते हैं, हाँ बूढ़ी माँ, तुम वही बूढ़ी माँ हो कि हज में हम 3 लोग थे, भूखे थे तो तुमने बकरी ज़बा करके हम लोगों की ज़ियाफत की थी। बुढ़िया कहती, हाँ बेटा। कहा फिर कैसे आना हुआ? कहा बेटा अल्लाह ने गरीबी में मुब्तला कर दिया, ऐसी गरीबी के दिन दिए कि बेटा भीख मांगते खाती फिरती हूँ, खाते मांगते तुम्हारे शहर मदीना में दाखिला हो गया। बेटा मुझे याद आया तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर आई हूँ, क्या इस गरीबी में मेरा सहारा बन सकते हो? इमाम हसन का दिल भर गया। कहते हैं बूढ़ी माँ बैठो, बिठाला। इमाम हसन अंदर गए और अंदर से वापस आए तो याद रखो जैसे हमारे तुम्हारे यहाँ गेहूं धान की खेती होती है ना, ऐसे ही अरब में बकरियों की खेती होती थी, बकरियां होती थी सबके यहाँ। इमाम हसन गए और थोड़ी देर बाद 1000 दिरहम का थैला भर के लाए। दिरहम चांदी का रुपया, 1000 दिरहम लाए, यानी 1000 चांदी का रुपया लाए दिया और 1000 बकरियां दिया। बताओ हम तुम है तो एक 58-54 आज भिखारी दिए थे। बताओ 58-54 में जमाने में कहा भला होते बोलो। इमाम हसन ने 1000 दिरहम दिया और 1000 बकरियां दिया और देने के बाद फरमाते हैं बूढ़ी माँ, मेरे साथ में मेरे छोटे भाई हुसैन भी थे, हुसैन के यहाँ चली जाओ, हो सकता है वो भी तुम्हें कुछ दे दें। तो बुढ़िया इमाम हुसैन के दरवाजे पर गई, दरवाजा खटखटाया, इमाम हुसैन निकले। उसी तरह यहाँ भी गुफ्तगू हुई, बताया तो इमाम हुसैन ने फरमाया बूढ़ी माँ बैठो। फिर पूछा कि भाईजान ने क्या दिया? तो बुढ़िया इतनी चालू रहा है कि बकरी और दीनार लेके हुआ नहीं पहुंचूगा दूसरी जगह कहीं के तब। तो पूछा क्या दिया मेरे भाई हसन ने? कहा 1000 दिरहम दिया और 1000 बकरियां दी हैं। तो इमाम हुसैन अंदर गए और थोड़ी देर बाद वो भी अपने घर से बाहर आए तो 1000 दिरहम का थैला दिया और 1000 बकरियां दी। कहा लो भाईजान ने दिया है तो हमसे भी ले लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद इमाम हुसैन कहते हैं बूढ़ी माँ, उस सफर में हम दोनों के चचा हजरत जाफर भी थे, वहां भी चली जाओ, हो सकता है वो भी कुछ दे दें। तो बुढ़िया इतना पाक बाद कोई पेट नहीं भरा, वो पहुंच गए। वहां गई, हजरत जाफर का दरवाजा खटखटाया, हजरत जाफर निकले, सलाम किया, बातचीत हुई। तो जब बताया तो जाफर ने फरमाया उन दोनों भाइयों ने कुछ दिया? कहा दोनों भाइयों ने 2000 दिरहम दिया और 2000 बकरियां दी हैं। हजरत जाफर फरमाते बैठो, बिठाया। हजरत जाफर चले गए घर में और थोड़ी देर बाद हजरत जाफर निकले तो 2000 दिरहम का थैला लेके निकले और 2000 बकरियां लेके। सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद कहा जिंदाबाद। हसन हुसैन ने दिया है तो हमसे भी ले लो। माशाअल्लाह ये अहले बैत की सखावत थी कि एक बुढ़िया भिखारी बन के मदीने में दाखिल हुई और अहले बैत के सखावत की बारिश हुई तो मदीने से दौलतमंद होकर निकले। अहले बैत के मानने वालों, अगर अल्लाह दौलत दे तो कंजूसी न करो, अल्लाह के बंदों पे खर्च करो और हिंदू मुस्लिम भी न देखो, कोई भी परेशान हो उसकी मदद करो, खुदा आपसे राजी हो जाएगा, खुदा आपसे राजी हो जाएगा। इसीलिए मेरे पैगंबर फरमाते हैं ला यरहमुल्लाहु, अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा, मल्ला यरहमुन्नासा, जो इंसानों पर रहम नहीं करेगा। इंसान हो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उसकी तुम मदद कर दो, भूखा हो तो खाना दे दो, नंगा हो कपड़ा पहना दो, मुसीबत में हो सहारा बन जाओ, अल्लाह भी राजी हो जाएगा, अल्लाह का रसूल भी राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस। एक दरवाजा और है, देखो वो दरवाजा कौन है? अब नबी की नहीं, नबी की बेटी का दरवाजा देखो, सुभान अल्लाह। अहले बैत का दरवाजा देखो, इमाम हसन हुसैन की माँ का दरवाजा, हजरत फातिमा ज़हरा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। रमजान शरीफ की 3री तारीख पे और
اپنے شوہر علی کو بلایا. اب بلانے کے بعد فرماتی ہیں علی آج رات میری رخصتی کی رات ہے، لہذا میرے مرنے کے بعد تم میرے اوپر رونا نہیں. فاطمہ زہرا نے منع فرمایا، اے اللہ کے شیر، میرا جب وصال ہوگا تو تم رونا نہیں. آواز لوگ کتر روت ہیں. گھر میں کوئی مرتا ہے تو سب تو روئی ہیں، لیکن پتویہ اررائے گری دھوں سے، اس کے بعد پھر اٹھئی ہیں، پھر گری بھرائے سے. لاگت ہے سب سے زیادہ انہین کا کھلا ہے. ساس زندہ رہے تو پانی نہیں پوچھیں، سسر زندہ تھا تو شوہر کو ورغلا کے الگ ہو گئیں. ساس سسر کھائے گی نہیں کھائے کوئی پتہ نہیں، اور وہی ساس یا سسر مرتے ہیں تو چڑیلن سینہ پیٹتی. اررائے کے گرت ہے دھوں سے، تاکہ سب جانے کی بہت محبت کرت رہے. یہ مکاری نہیں تو کیا ہے، اللہ خوب جانتا ہے. مرنے پہ روتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، اور جانے والے نہیں آنے والے، جانے والے نہیں آنے والے. حضرت فاطمہ زہرا علی سے کہتی ہیں، اے اللہ کے شیر، میرے مرنے پہ رونا نہیں، اور دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد حسن و حسین کو کبھی مارنا نہیں. ایک ماں کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے ماں ہی جانتی. اور تیسری وصیت کیا کہ جب میرا جنازہ قبر میں رکھنا تو فلاں جگہ ایک کاغذ رکھا ہے، وہ کاغذ میری قبر میں رکھ دینا. حضرت علی کہتے فاطمہ اس کاغذ میں کیا لکھا ہے؟ فاطمہ کہتی ہیں وہ راز کی بات ہے، اس کو نہ پوچھو. حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ خدا کا واسطہ دیتا ہوں، بتا دو کاغذ میں ہے کیا؟ تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ جب آپ سے میرا نکاح ہوا تو میرے ابا نے کہا تھا کہ فاطمہ تیرا نکاح علی سے کروں گا اور مہر میں 200 مسقال چاندی رکھوں گا. تو فاطمہ کہتی میں نے کہا تھا ابا علی سے نکاح کر دو، یہ تو مجھے پسند ہے لیکن یہ مہر پسند نہیں. اتنے میں حضرت جبریل حاضر ہوئے، اور جبریل آ کر کے میرے پیغمبر سے کہتے ہیں رسول اللہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دو، اور فاطمہ کے مہر میں اللہ تعالیٰ نے جنت اور جنت کی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں. فاطمہ کے مہر میں جنت اور جنت کی کل نعمتیں فاطمہ کے لیے ہیں. حضور نے مسکرا کے فاطمہ کو بلایا اور فرمایا بیٹی فاطمہ تیرا مہر اللہ تعالیٰ نے جنت اور جنت کی ساری نعمتیں رکھی ہیں. فاطمہ کہتی ہیں ابا یہ مہر بھی مجھے پسند نہیں. تو حضور نے پوچھا تھا فاطمہ پھر کون چیز تم کو مہر میں چاہیے؟ تو فاطمہ زہرا نے کہا تھا یا ابا جس چیز کے لیے آپ پہاڑیوں میں رویا کرتے ہیں، جس چیز کے لیے آپ سجدوں میں رویا کرتے ہیں، آپ سجدوں میں رو رو کے اپنی امت کے لیے دعا کرتے ہیں رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے. فاطمہ کہتے ہیں ابا میرے مہر میں آپ کی امت محمدیہ کی بخشش ہونی چاہیے. فاطمہ زہرا نے جب یہ کہا تھوڑی دیر بعد حضرت جبریل ایک پرچی لے کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور وہ
پرچی جبریل نے حضور کو دیا تو اس پرچی میں اللہ نے لکھا تھا جعلت شفاعت امت محمد صداق فاطمہ، سبحان اللہ، کہ میں نے فاطمہ کی مہر میں امت محمدیہ کی بخشش میں نے کر دیا۔ سبحان اللہ، فاطمہ کی مہر میں امت محمدیہ کی بخشش میں نے کر دی۔ فاطمہ کہتی ہیں اسی شرط پر میں نے آپ سے نکاح کیا تھا، تو پرچی میں محفوظ رکھی ہوں، جب مجھے آپ قبر میں دفن کرنا تو میرے قبر میں وہ پرچی رکھ دینا، تاکہ کل قیامت کے دن اگر آپ کا ایک امتی بھی جہنم میں گیا تو میں اپنے رب کی بارگاہ میں وہ پرچی لے کے حاضر ہوں گی کہ اے پروردگار، تو نے میرے ابا کی امتیوں کی بخشش میرے مہر میں کیا تھا، الہی اسے تو جنت میں بھیج دے۔ سبحان اللہ، فاطمہ کہتی ہیں میں امت محمدیہ کی بخشش کرواؤں گی۔ مسلمانوں اس سے ایک اندازہ لگاؤ، بہرحال آج جو لوگ فاطمہ سے محبت کرتے ہیں کوئی احسان نہیں کرتے، فاطمہ کی اولادوں سے جو محبت کرتے ہیں کوئی احسان نہیں کرتے۔ فاطمہ نے ہم سے تم سے کئی گنا محبت پہلے کیا، اس لیے لوگوں محرم کا مہینہ آ رہا ہے، زیادہ سے زیادہ اہل بیت کی یاد مناؤ، بیش، اہل بیت سے محبت کرو۔ بہرحال آگے ابھی کچھ بتاؤں گا اگر اللہ نے چاہا، لیکن یہاں سنو، حضرت فاطمہ زہرا وصیت سے فارغ ہو گئے، جب وصیت کر چکی تو حدیث میں لما نزل علیہا ملک الموت، موت کا فرشتہ فاطمہ کے یہاں آیا، وقرع الباب، اور آنے کے بعد فاطمہ کے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ غور کرو آپ لوگ ادھر ادھر نہ متوجہ ہو بھائی۔ ملک الموت نے فاطمہ کے دروازے کو کھٹکھٹایا، فاطمہ پوچھتی ہیں کون؟ ملک الموت نے کہا میں روح نکالنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ہماری ماں بہنیں غور سے فاطمہ کا جواب سنیں۔ فاطمہ نے کہا اے ملک الموت، میں نبی کی بیٹی ہوں، زندگی گزر گئی، کبھی مجھے کسی اجنبی مرد نے نہیں دیکھا، اس لیے میرا زندہ باد، دل نہیں چاہتا کہ آخری وقت فرشتہ میرا چہرہ دیکھے، اس لیے تم واپس جاؤ، میں نبی کی بیٹی ہوں، میرا چہرہ کسی اجنبی انسان نے نہیں دیکھا ہے۔ ملک الموت واپس ہو گیا۔ حدیث میں فقبض اللہ روحها، تو خود اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کی روح کو قبض فرمایا۔ اے لوگو فاطمہ کا مرتبہ دیکھو کہ ساری دنیا کی روحیں تو ملک الموت نکالے ہیں، نکالیں گے، لیکن فاطمہ نبی کی بیٹی ہیں، ان کی روح خود خدا نے نکالا، بغیر اجازت کے ملک الموت اندر نہیں آئے۔ جبریل بھی آتے تھے تو بغیر اجازت کے نہیں آتے تھے، جنتی کھانا فاطمہ کے لیے لے کے آئے تو بغیر اجازت کے اندر نہیں آئے۔ یہ نبی کی بیٹی اہل بیت کا درجہ ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان فرماتے ہیں کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ اس لیے اہل بیت کی تعظیم کرو، سیدوں کی تعظیم کرو۔ دیکھو سید کی تعظیم سے زندگی میں ایک بدلاؤ پیدا ہوتا ہے، سننے سنانے کا ماحول نہیں ہے یار، عجیب میلہ کی طریقے سے لوگوں میں چیمی گوئیاں ہو رہی ہیں۔ سیدوں کی تعظیم کرو،
اہل بیت کی تعظیم کرو۔ بغداد شریف جہاں غوث پاک کی مزار ہے، وہاں ایک پہلوان رہتے تھے، پہلوان، کیا نام تھا ان کا؟ جنید بغدادی، بہت بڑے پہلوان تھے۔ وہاں کے بادشاہ کا اعلان تھا کہ جو میرے جنید کی پیٹھ لگا دے گا میں اسے انعام اتنا دوں گا کہ مالا مال ہو جائے گا، جو جنید کی پیٹھ لگا دے۔ اور جنید بہت بڑے پہلوان تھے، بہت پہلوان تھے، اتنے موٹے تھے، ان کی کمر اتنی چوڑی تھی کہ کمر کیا پورا کمرہ تھا، بہت موٹے تھے۔ کوئی ہمت نہیں کیا کہ جنید سے مقابلہ کر لے، لیکن اللہ کی مرضی، بغداد کے قریب ایک گاؤں تھا، وہاں ایک سید صاحب تھے، غریبی نے ان کو گھیر لیا۔ سید زکوٰۃ بھی نہیں کھا سکتا، صدقہ بھی نہیں کھا سکتا، مانگ بھی نہیں سکتا۔ سید صاحب مزدوری کے لیے جاتے تو کوئی مزدوری کے لیے بھی نہیں رکھتا کہ سید ہے کام کراؤں گا تو اچھا نہیں ہوگا۔ تو سید صاحب کے بچے فاقہ کرنے لگے، تو سید صاحب نے سوچا کہ لاؤ بغداد چلے جائیں، یہاں کے لوگ مجھے جانتے ہیں کہ میں سید ہوں، مزدوری کے لیے نہیں بلاتے، بغداد چلا جاؤں گا، وہاں کوئی تو نہیں جانتا مجھے، مزدوری کے لیے لوگ بلائیں گے، مزدوری کر کے، مزدوری لے کے اپنے بچوں کو فاقہ سے بچاؤں گا۔ یہ سوچ کر سید صاحب بغداد آئے، اور بغداد کے چوراہے پر صبح کھڑے ہوئے جہاں مزدور کھڑے ہوتے تھے۔ بغداد والے مزدور بلانے گئے، سب کو تو بلائے لیکن سید صاحب کو کسی نے نہیں بلایا، غریبی کی وجہ سے دبلے بھی ہو گئے تھے، نہیں بلائے، اکیلے بچے، سب مزدور مزدوری کے لیے چلے گئے۔ تب سید صاحب رونے لگے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، کہا اے اللہ، بغداد آیا تھا کہ روزی کما کے بچوں کو فاقہ سے بچاؤں گا، الہی بغداد میں بھی مزدوری نہ ملی۔ سید صاحب رو کر کے کچھ قدم گھر کی طرف واپس ہوئے، کچھ ہی قدم چلے تھے کہ ایک جگہ کچھ لوگ بیٹھے بات کر رہے تھے، آپس میں کیا کر رہے تھے کہ یار بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ جو جنید کی پیٹھ لگا دے گا انعام سے مالا مال ہو جائے گا، لیکن یار جنید اتنا ہیوی ہے کہ اوپر سے گر پڑے گا تو کام تمام ہو جائے گا، کون اس سے مقابلہ کرنے جائے یار، اور بادشاہ کا اعلان ہے جو پٹک دے گا انعام پائے گا۔ آپس میں سب بات کر رہے تھے، سید صاحب نے سن لیا، وہ وہاں سے چل پڑے، گئے بادشاہ کی دربار میں، بادشاہ سے کہا بادشاہ صاحب آپ کا کوئی اعلان ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کیا؟ کہا میرا ایک پہلوان ہے جنید، اسے جو پیٹھ لگا دے میں انعام سے مالا مال کر دوں گا۔ سید صاحب نے کہا بلا جنید کو۔ بادشاہ چونکا، کہا کس لیے؟ کہا اس کا مقابلہ میں کروں گا۔ بادشاہ نے کہا چلے جا یار، اپن زندگی خیر مناؤ، اگر جنید گر گیا تمہارے اوپر تو تم ختم ہو جاؤ گے۔ کہا کچھ نہیں، مجھے دبلا پتلا مت دیکھو، بلاؤ جنید کو، تمہارے جنید کی پیٹھ میں لگاؤں گا۔ تعجب ہوا بادشاہ کو، اعلان کیا بغداد میں، مجمع جمع ہوا ایک میدان میں، اب مجمع جمع ہو گیا اور ہر طرف شور کہ آج بغداد میں ایک دبلا پتلا انسان جنید کی پیٹھ لگانے کے لیے آیا ہے۔ سب لوگ پہنچ گئے کشتی دیکھنے کے لیے۔ جنید بغدادی آئے میدان میں ہاتھی کی طرح جھومتے جھامتے پہلوانی کی زور میں، اور سید صاحب بھی نکل آئے، وہ کہا جھومے دبلے پتلے آدمی، سٹ سے سامنے آئے گئے انہوں، اور جب آمنا سامنا ہوا تب سید صاحب نے کہا جنید میں تمہارے نبی کی اولاد ہوں، میں سید ہوں جنید، میرے بچے فاقہ کرتے ہیں، بغداد آیا تھا مزدوری کے لیے کہ اپنے بچوں کو فاقہ سے بچاؤں گا، لیکن افسوس کسی نے مجھے مزدوری کے لیے نہیں بلایا، جنید تم مجھے پیٹھ لگا لینے دو تاکہ انعام مجھے مل جائے، تاکہ میرے بچوں کے کھانے کا انتظام ہو جائے، میں تمہارے نبی کی اولاد ہوں۔ جنید نے جب سنا تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اب جنید کو اپنی عزت کی پرواہ نہیں، بلکہ جنید بغدادی سید صاحب کی طرف اشارہ کیے، مجمع تو دور دور تھا، بیچ میں دونوں لوگ تھے، کیا صلاح ہو رہا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ جنید بغدادی نے کہا
تم آتے آتے میرے کمر میں ہاتھ ڈالنا، دھکا مارنا، میں گر جاؤں گا۔ سید صاحب پہنچے، کمر میں ہاتھ ڈالا، کمر کہاں سکت رہا ہے، پورا کمرہ رہا ہے، تنک ہاتھ لگائے نا، دھکا ماریں، جنید چیخ، سید صاحب اوپر، جنید نیچے، شور مچی بغداد میں کہ ایک دبلے آدمی نے جنید کی پیٹھ لگا دیا۔ بادشاہ نے کہا نا، یہ میرے جنید سے کوئی غلطی ہو گئی، دوبارہ کشتی ہوگی۔ جب دوبارہ پھر ہوئی، دونوں قریب قریب ہوئے، تو جنید نے اشارہ کیا کہ سید صاحب آتے آتے میرے سینے پہ ہاتھ مارنا، میں گر جاؤں گا۔ سید صاحب پہنچتے پہنچتے اسے ہاتھ مارا، جنید بغدادی چیت ہو گئے، سب کو حیرت ہوئی۔ بادشاہ سید صاحب کو لے کے گئے شاہی محل میں، اور اتنا انعام دیا کہ وہ سید صاحب بغداد سے خوشی خوشی اپنے بچوں میں روانہ ہو گئے۔ تب پھر جنید کو بلایا بادشاہ نے، اور جنید کو بلانے کے بعد فرمایا، جنید تعجب ہے، تمہاری پہلوانی پہ مجھے ناز تھا، اور آج ایک تم دبلے پتلے آدمی کو نہیں پٹک پائے۔ تب جنید کا جواب سنو، لیکن جواب سننے سے پہلے ایک بات بتاؤ کہ کربلا میں 10 محرم کو امام حسین کے سینے پہ کون بیٹھا تھا؟ بتاؤ۔ شمر، بولو نا یار، شمر بد نصیب تھا، شمر کوڑھی تھا، کوڑھی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا تھا، میری امت میں ایک کوڑھی ہوگا جو کربلا میں میرے نواسے حسین کو قتل کرے گا۔ میرے نبی نے بہت پہلے فرما دیا تھا۔ شمر کوڑھی کربلا میں امام حسین کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھا تھا، اور میان سے تلوار نکالی، حسین کے گلے پہ رکھا تھا، چلایا لیکن نہیں تلوار کر چلی۔ تب شمر نے پھینکا، کہا رات بھر تیز کیا ہے اور حسین کا گلا نہیں کاٹ رہی ہے۔ تب امام حسین کی آنکھیں کھلی، فرماتے ہیں، شمر تمہاری یہ تلوار قیامت تک میرے گلے کو کاٹ نہیں سکتی، اس لیے کہ اگر تم نے پوری رات تلوار کو تیز کیا ہے تو میرا یہ وہ گلا ہے جسے رسول اللہ نے چوما ہے، سبحان اللہ۔ اس گلے پہ تمہاری تلوار نہیں کام کر سکتی۔ اگر مجھے مارنا ہے تو اس طرف سے تلوار مارو تو میرا گلا کٹے گا، اس طرف سے نہیں کٹے گا، اس لیے کہ وہ حلق ہے جسے میرے نبی نے بار بار بوسہ دیا۔ اس کے بعد امام حسین نے کہا تھا، ذرا گریبان کھول۔ تب شمر نے گریبان کھولے تھے تو کوڑھ کے داغ سینے میں موجود تھے۔ تب امام حسین روئے تھے، فرمایا تھا، شمر میرے نانا رسول اللہ کہا کرتے تھے کہ میری امت میں ایک کوڑھی ہوگا جو میرے نواسے کو کربلا میں شہید کرے گا۔ خدا کی قسم تو وہی کوڑھی ہے جس کے بارے میں میرے نبی فرما چکے ہیں۔ تو کربلا میں امام حسین کے سینے پہ بیٹھنے والے کا نام کیا تھا؟ بولو یار، تب واقعہ سمجھو گے۔ شمر نام تھا۔ اب یہ سن چکے تو سنو۔ بغداد کے بادشاہ نے جنید سے پوچھا کہ جنید، تم ایک دبلے پتلے آدمی کو نہیں پٹک سکے، تعجب ہے تمہاری پہلوانی پہ۔ تب جنید نے کہا تھا، بادشاہ میں جنید ہوں، جنید، میں شمر نہیں ہوں۔ یہ شمر کے نصیب کی بات تھی کہ کربلا میں حسین کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھا تھا۔ میں جنید ہوں، وہ سید ہیں، سید کے سینے پر میں بیٹھوں۔ خدا میرے نصیب میں وہ دن نہ لائے، وہ تو شمر بد نصیب تھا جو حسین کے سینے پہ بیٹھا تھا۔ میں جنید ہوں، میں ان کے سینے پہ کیسے چڑھ جاؤں؟ وہ سید ہیں، میں ان کے سینے پہ کیسے چڑھ جاؤں؟ میں جنید ہوں، شمر نہیں ہوں۔ بادشاہ چنا چپ ہو گیا۔ روایتوں میں آتا ہے، جنید بادشاہی دربار سے نکلے اور گھر گئے، رات میں سوئے۔ جب سوئے تو خواب میں رسول اللہ تشریف لائے۔ سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھو، شیطان کسی کی بھی صورت بنا سکتا ہے لیکن نبی کی صورت نہیں بنا سکتا۔ حضور خواب میں جنید کے تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد جنید کی پیشانی پہ ہاتھ رکھتے ہیں، فرماتے ہیں، جنید تم نے میری ایک اولاد کی عزت کی ہے، جنید تم نے میرے اولاد کی عزت کی ہے،
میری دعا اللہ تمہیں دونوں جہان میں عزت عطا فرمائے گا۔ بیش نبی کریم نے خواب میں آ کر دعائیں دی، پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر کے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جنید سوئے تھے پہلوان بن کے، لیکن جب اٹھے تو اللہ کے ولی بن کر کے اٹھے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی رفیق صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ لہذا اے لوگوں، ایک سید کی تعظیم کرنے سے جنید بغدادی کو اللہ نے ولایت عطا فرما دی۔ بے شک سبحان اللہ۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو محرم کے مہینے میں اہل بیت کی یاد کرتے ہیں۔ آئی ہے واہ، اہل بیت کی یاد کرو، لیکن ان کے مشن پہ بھی چلنے کی کوشش کرو۔ لیکن ایک بات اور سنو، سیدوں کی تعظیم ہماری دنیا آخرت بنا دیتی ہے، لیکن اس زمانے میں یہاں کچھ ڈپلیکیٹ سید تیار ہو گیا۔ آج کل کے جتنے سائیں ہیں سب سید بن گئے، بھانٹ وہ سید بن گیا۔ کوئی بھانٹ ہے، کوئی سائیں ہے اور سید بن گیا۔ یاد رکھو، اگر سید نہیں ہے اور سید اپنے آپ کو کہا تو سیدوں کے سردار حضرت علی شیر خدا کی حدیث سنو۔ حضرت علی شیر خدا روایت کرتے ہیں، علی قال قال رسول اللہ، حضرت علی فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، من نسب الی غیر ابیہ، جس نے اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کی طرف کیا، اپنے باپ کے علاوہ کی طرف ہوئے سائیں اور کہہ دی سید، تو گویا کہ اپنے باپ کے نطفے کا اس نے انکار کر دیا۔ بولو کیا کہ نہیں کیا؟ تھا منیہار اور سید بن گیا تو گویا کہ اپنے منیہار باپ کو اس نے اپنا باپ نہیں مانا۔ بولو ہوا کہ نہیں ہوا؟ حضور فرماتے ہیں من نسب الی غیر ابیہ، جس نے اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کی طرف کیا، فلعنت اللہ علیہ وملائکتہ والناس اجمعین، تو پیغمبر فرماتے ہیں اس پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور دنیا کے سب لوگوں کی اس پہ لعنت ہوتی ہے۔ وَلَن يَقْبِلَ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن اللہ اس کا کوئی فرض اور کوئی نفل کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اس کے فرائض اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے، اس کے نوافل مار دیے جائیں گے جو اپنا نسب بدلتا ہے۔ اس لیے سید ہو تو سید بنو، اور سید نہ ہو تو سید بننے کی کوشش نہ کرو۔ لیکن ایک بات یہ بھی سن لو کہ اگر کوئی اپنے آپ کو سید کہتا ہے تو ہمیں اگر اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے اور وہ سید کہتا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی تعظیم کریں، اس سے دلیل نہ مانگیں۔ کسی سید کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ سید نہیں ہے تب تو ختم کام، اور اگر نہیں معلوم ہے اور اگر اگلا کہہ رہا ہے میں سید ہوں تو اس سے دلیل نہ مانگو، اس سے تحقیق نہ کرو کہ تحقیق دکھاؤ۔ کیوں؟ حضرت علامہ جلال الدین فقیہ ملت علیہ الرحمہ اپنی کتاب خطبات محرم میں لکھتے ہیں کہ ایک سیدہ تھیں، سید زادی، دو بچیاں تھیں، غریبی نے گھیرا تو سیدہ زادی اپنی دونوں بچیوں کو لے کر ایک رئیس یعنی مالدار کے دروازے پر گئیں اور کہا میں سیدہ ہوں، میری دونوں بچیاں ہیں، بھوکی ہیں، کچھ میری مدد کر دو۔ تو اس مالدار آدمی، مسلمان تھا مالدار، لیکن اس نے کہا کہ سیدہ ہونے کی کوئی دلیل دو، تم سید ہو تو کوئی دلیل پیش کرو۔ وہ سیدہ زادی خاموش ہو گئی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ رات میں وہ مالدار لیٹا تو خواب دیکھتا ہے کہ میدان محشر قائم ہے۔ بھیا ذرا آہستہ آہستہ، میدان محشر قائم ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ مالدار آدمی حاضر ہوا
اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میں آپ کا امتی ہوں، میری شفاعت فرما دیجئے۔ تو سرکار فرماتے ہیں میرے امتی ہونے کی کوئی دلیل دے دو، امتی ہونے کی دلیل پیش کرو، کیا ہے دلیل تمہارے پاس کہ میں تم میری امتی ہو؟ تو چپ۔ تو سرکار فرماتے ہیں میری ایک اولاد سیدہ تمہارے دروازے پر گئی تھی، غربت ظاہر کی تھی، تم سے مدد مانگا تو تم نے دلیل پیش کیا مانگا، تم اپنے امتی ہونے کی دلیل دے دو کہ تم میرے امتی ہو۔ سرکار نے جو جھڑکا تو اس کی آنکھ کھلی، جب آنکھ کھلی تو اس سیدہ کو تلاش کرنے لگا، اور تلاش کیا تو پتہ چلا فلاں گھر میں ہے۔ جانے کے بعد اس گھر والے سے کہا اس سیدہ کو میرے حوالے کر دو، اور جس گھر میں وہ تھی وہ گھر کون تھا؟ یہودی کا۔ وہ جب وہاں بھیک نہیں پائی سیدہ تو یہودی کے دروازے پر گئی، یہودی سے کہا میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں، میں غریبی میں مبتلا ہو چکی ہوں، میری بچیاں بھوکی، کچھ مدد کر دو۔ تو یہودی تھا، یہودی لیکن بڑا رحم دل تھا، مسلمان سے بتاؤ، مسلمان نے دلیل مانگی، یہودی نے دلیل نہیں مانگی، کہا تم اگر آخری نبی محمد کی سیدہ آزادی ہو تو آؤ میرے گھر میں آؤ۔ گھر میں لے کے گیا، یہودی خدمت کیا، کھانا بھی کھلایا، دولت بھی دی، آرام کا بستر بھی دیا۔ رات ہوئی، یہودی بھی سویا، وہ مالدار بھی سویا، تو مالدار کو اللہ کے رسول نے جھڑکا اور یہودی سویا، تو خواب میں اسے بشارت ملی کہ تو نے اہل بیت کی خدمت کی ہے، اب تیرا جہنم میں رہنا خدا کو گوارا نہیں ہے، تو کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لے۔ تو یہودی نے کلمہ پڑھا اور اسلام کو قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ ایک سیدہ کی برکت سے یہودی کو ایمان کی دولت مل گئی۔ جب صبح ہوئی تو وہی رئیس گیا اور کہا بھائی تم یہودی ہو، میں مسلمان ہوں، سیدہ تمہارے گھر میں ہے، اسے میرے حوالے کر دو۔ کہا نہ، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور کہا سنو، اگر تمہیں فخر ہے اپنے مسلمان ہونے پر تو اللہ کا کرم ہے کہ ان کے قدموں کی برکت سے میں بھی مسلمان ہو چکا ہوں، میں ان کو واپس نہیں کر سکتا۔ تم دولت کی ڈھیر لگا دو میرے سامنے، لیکن خدا کی قسم ان کی خدمت میں ہی کروں گا، انہیں میں دے نہیں سکتا۔ پتا چلا کہ جب کوئی کہہ دے کہ میں سید ہوں تو ہمارا آپ کا کام ہے اس کی تعظیم کرنا، ہمیں تحقیق نہیں کرنا ہے، ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول کی نسبت کا لحاظ کرنا ہے۔ نسبت سے انسان کی زندگی میں بدلاؤ آ جاتا ہے۔ مدینہ منورہ میں سرکار کی ایک پھوپھی تھی صفیہ، انتقال ہو گیا، جنازہ تیار ہوا، حضور بھی اپنی پھوپھی صفیہ کے جنازے میں گئے، نماز پڑھا، دفنایا۔ دفنانے کے بعد سرکار کھڑے رہے، صحابہ بھی کھڑے رہے۔ دیکھو آج تو لوگ مٹی دے کے بھاگنے لگتے ہیں، بہت ایمرجنسی میں رہا تھا، لیکن صحابہ کی سنت اور نبی کی سنت کیا تھی؟ مٹی دینے کے بعد اتنی دیر تک کھڑے رہتے تھے قبر پر، ذکر کیا کرتے تھے کہ اتنے دیر میں اگر کوئی قصائی چاہے تو ایک اونٹ ذبح کرے، کھال ادھیڑے، بوٹی بوٹی بنائے، 7 حصوں میں اس کو بانٹے، جتنا ٹائم اتنے کام میں لگے اتنے ٹائم تک صحابہ کھڑے رہتے۔ اللہ اکبر۔ بہت تیز ترار کسائی ہوئی تو آدھا گھنٹہ تو لاگیں گے، بولو لاگی کہ نہ لاگی؟ ارے 10 منٹ تو کا چھندہین گراوت میں لاگ گئی، آدھا گھنٹہ تک کھڑے رہتے تھے۔ تو حضور اپنی پھوپھی صفیہ کے قبر پہ کھڑے تھے پڑھ رہے تھے، اتنے میں سرکار فرماتے ہیں قولی یا صفیہ، اے صفیہ تم بول دو، کیا بول دو؟ ان محمدن ابن اخی، کہ بے شک محمد میرے بھتیجے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ صفیہ قبر میں ہے، پیغمبر اوپر سے فرما رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے کسی کی مٹی میں نہیں کہا، اپنی پھوپھی صفیہ سے کہہ رہے ہو پھوپھی صفیہ قبر میں؟ تو سرکار نے فرمایا سنو، فرشتے آئے میری پھوپھی سے پوچھنے لگے مر ربو کے، تیرا رب کون ہے؟ تو میری پھوپھی صفیہ نہ
بتا پائیں کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال کیا ما دینو، کہ تیرا دین کیا ہے؟ تو میری پھوپھی صفیہ نہ بتا پائے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال میرے بارے میں کیا، ما تقولی فی ھذا الرجل، تم ان کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ تو مجھے میری پھوپھی صفیہ رسول اللہ نہ کہہ پائیں کہ اللہ کے رسول ہیں۔ تینوں سوالوں کا جواب میری پھوپھی صفیہ نہ بتا پائیں، تو میں نے کہا پھوپھی صفیہ اگر کچھ نہیں بتا پاتی ہو تو اتنا ہی کہہ دو ان محمدن ابن اخی، کہ بے شک محمد میرے بھتیجے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مجھے اپنا بھتیجا ہی بتا دو۔ صحابہ نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ سرکار فرماتے جب میری پھوپھی صفیہ نے مجھے اپنا بھتیجا بتایا تو فرشتوں نے کہا تو رسول اللہ کی رشتہ دار ہے، نم کا نومت العروس، اے صفیہ تو سو جیسے کہ دلہن سویا کرتی ہے۔ اے لوگوں، نسبت سے صفیہ کی بخشش ہو جاتی ہے، تو سیدوں کی تعظیم کرو کہ ان کی نسبت رسول اللہ سے، اہل بیت کی تعظیم کرو۔ ہم سب کے امام اعظم کوفہ میں رہتے تھے، جس کے آج ہم ماننے والے ہیں امام اعظم، ان کے گھر کے بغل میں ایک یہودی تھا، آئے دن امام اعظم کو پریشان کرتا رہتا تھا، لیکن وہ چپ رہتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک ہفتہ ہو گیا امام اعظم نے اس کو نہیں دیکھا، تو امام اعظم لوگوں سے پوچھنے لگے کہ میرا پڑوسی نہیں دکھائی دے رہا یہودی؟ لوگوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے کہاں؟ کہا داروغہ جی نے اس کو جیل میں ڈال دیا، بڑا نالائق تھا، بڑا بد کردار تھا، داروغہ جی نے جیل میں ڈال دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے جب سنا، ہم لوگ سنتے تو خوش ہوتے کہ بہت پریشان کرتا رہا، بند ہو گیا، بڑھیا بابا بولو، لیکن امام اعظم نے جب سنا تو گھر نہیں گئے، فوراً کوفہ کے گورنر کے پاس تشریف لے گئے۔ گورنر ہاؤس میں امام اعظم داخل ہوئے، گورنر نے وقت کے اتنے بڑے امام کو آتے دیکھا تو کھڑے ہو گئے گورنر صاحب۔ امام اعظم گئے، گورنر کہتے ہیں حضور آپ آئے، کوئی ضرورت تھی بتاتے میں خود آ جاتا۔ امام اعظم فرماتے ہیں ہاں میری ضرورت ہی ہے۔ کہا کیا ضرورت ہے؟ کہا میرا ایک پڑوسی یہودی تھا، آپ کے داروغہ نے جیل میں ڈال دیا ہے، میں آیا ہوں اس کی رہائی کا پروانہ لینے کے لیے، میرا پڑوسی ہے اس کو رہا کیا جائے۔ گورنر صاحب نے امام اعظم کی سفارش کو قبول کیا اور یہودی کے نجات کا پروانہ لکھ کر امام اعظم کو دیا۔ امام اعظم جیل گئے اور جیلر کو دروازے پہ گورنر کی رہائی نامہ دکھایا، تو جیلر نے یہودی کو جیل سے نکالا، کہا جاؤ تمہاری رہائی کا پروانہ مسلمانوں کے امام اعظم لے کے آئے ہیں، زندہ باد زندہ باد، مسلمانوں کے امام آئے تمہاری رہائی کے لیے، جاؤ تمہیں رہا کیا جا رہا ہے۔ جب یہودی جیل سے نکلا امام اعظم کو دیکھا تو رو پڑا، ہائے افسوس، ایک ہفتہ سے میں جیل میں ہوں، میرا بھائی میری رہائی کے لیے نہیں آیا، میرا رشتہ دار نہیں آیا، میرا کوئی یہودی بھائی نہیں آیا، آئے تم میری رہائی کے لیے کہ زندگی بھر میں نے تم کو ستایا۔ ہائے افسوس، آج مجھے یقین ہو گیا کہ اسلام سب سے سچا مذہب ہے اور اسلام کے ماننے والے بھی بڑے سچے ہوتے ہیں۔ وہ یہودی کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان یاد آئے لوگوں، اللہ دولت دے تو ہندو مسلم نہ دیکھو، جس کو پریشان حال دیکھو مدد کر دو، خدا تمہاری مدد فرمائے گا۔ لیکن آج کچھ لوگ ایسے ہیں سوچتے ہیں روپیہ نہ جائے چاہے جان بھلے ہی چلی جائے۔ ایک آدمی رہا ہے کمائے کے روپیہ پھٹکر بٹورس، بہت پہلے کی بات ہے، جب پھٹکر روپیہ بٹور لیس تو لڑکے کے وہ بنی ایک دکان پر کہے بھیا یہ پھٹکر رکھ لے، ہم کا نمبر ہی دے دے، تو دکاندار وہ نمبر ہی نوٹ دے گی، بہت پہلے بات رہا ہے، 100 کے نوٹ پیس تو بہت خوش کا رستم پھیلائے دیکھا ہے، تک علاوہ کپڑا باندھ کے بکسم رکھ دے، رات میں لیٹا بسترب لیکن خوشی کے مارے نیند نہیں ہے۔ اب ہمرے تمرے یہاں اگر 1 کروڑ روپیہ دھرا ہوئے تو نیند ہے، کچھ تو خوشی مارے نیند نہیں اور کچھ تو کھٹکک مارے نہیں کہ چھاپا نہ پڑ گیا، بولو اوکے 100 کے نوٹ تو رات بھر نیندے نہیں۔ صبح اٹھا جب کام پر جائے لا تو جائے سے پہلے بکسا کھولس،
तके कपड़वा उठाए के खोल के सौ के नोटवा फैलाए फैलू के देख ली, तके बांध के रख के चला गया। शाम के जब लौटा तो फिर बक्सब जुटा, फिर बक्सवा खोली तके फिर उका निकाल के देखे, फिर दे दे। सुबह उठे तो बक्सा खोले, शाम के लौटे तो बक्सा खोल खोल देते। ईमेल लागे कि बक्सा मजार बंद किए कहा, सुबह शाम जियारत करे। अलग मर्जी की जुमक दिन आवा तो जुमक दिन वो काम करे चला गया। कुछ बदनसीब ऐसे हैं कि जुमा के दिन भी एहतमाम नहीं करते। ऐ लोगों, जुमा का ख्याल किया करो, जुमा हम मुसलमानों की ईद है। बेशक सुभान अल्लाह। आज छुट्टी होती है, गांधी जी की पैदाइश पर छुट्टी होती है, बोलो होती कि नहीं होती है? डॉक्टर साहब की पैदाइश पर छुट्टी होती है, और जो सबके बाप हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम, सबके अब्बा, उनको पैदाइश का दिन कौन है? जुमा का दिन। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जुमा के दिन पैदा फरमाया, और जुमा के दिन क़यामत आएगी, और जुमे ही के दिन जन्नत में हमारा तुम्हारा दाखिला होगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। तो जुमक दिन एहतमाम किया करो। लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे नौजवान जो पंजगाना पढ़ी है ना, जुमक दिन जइबो करी हैं तो अपनो नमाज खराब करी हैं, दूसरी नमाज खराब करी हैं। जइहे जुमा पढ़े तो पैंट और शर्ट पहन के जाइए, और शर्ट कहाँ होते? जहाँ से पैंट खत्म हुए से शर्ट शुरू। और जइहे जुमा पढ़े, 18 दिन गईबो की है मस्जिद में सर झुकावे के लिए, तो जुमा मैया गए तो जब रुकू मैया झुके तो पैंट नीचे खसक गए, शर्ट ऊपर भाग गए। अब दुकान तो 2 अंगुल खुल गए, और के बाद जब सजदम जाते तो आधा चूतर खुला था। अब बताओ, तुम्हारी नमाज तो बर्बाद है, जो पीछे देखा थे उनके का हाल हुई बताओ। ऐ नौजवानों, जुमा का दिन आए तो कुर्ता पैजामा पहन करके मस्जिद में जाओ, इस तरह जाओ कि लगता है कि आज हम लोगों की कोई ईद का दिन, ताकि तुम्हारी नमाज बर्बाद ना हो। वो इतना बदनसीब था कि जुमा के दिन भी काम करे चला गया। उसका जुमा से क्या मतलब? उसके घर मस्जिद के बगले में रहे। मौलाना मोइनुद्दीन जामई साहब की तरह कोई खतीब व इमाम थे, खड़े हो गए, आए लोगों अपने माल की ज़कात दो, 40 में 1 सौमा ढाई, जो नहीं देगा अजदहा सांप बन करके वो माल कब्र में डसेगा, लिहाजा अपने माल की ज़कात अदा करो। तकरीर होत रहा है तो ओके घर बगले में रहा है, तो रहा नहीं के मेहरुआ सुनत रहा है। तो कहीं साहब इमाम साहब कहा था कि 100 में 2.5 रुपया ज़कात ज़रूरी है, जो न दीव का अजदहा काटी, तो हमरे घर में 100 के नोट धरा है, अगर न देवे तो हमको का अजदहा सांप काटी कब्र में। अल्लाह अल्लाह। तो मेहरुआ उठियो गए, बक्सा खोली, 100 के नोटवा निकाल के गए मस्जिद में, कह लो मौलवी 2.5 रुपया काट लो। मौलवी बिचरो 2.5 रुपया ले ली, 97.5 वापस की। वो औरतिया लाई, वही कपड़ा में बांध के बक्सा में रख दी। अब शाम के जब कोई आदमी आवा नहीं रहा तरसा, तो बक्सा जुटा, बक्सा उठा खोल इस तक रुमलिया उठाई, सूखा खोल ली तो खन्ने से ठंडी नीचे गिरी। तो कहीं जो खटका कहीं हाय लाई में फुटगुर कहाँ से आ गया? तो गिनीस तो देखी 97.5। तब औरतिया गोहरे इसके सिया और हिया कसके रे 100 के नोट धरा रहा, 2.5 का हो गे रे। तो कहीं सो मौलवी तकरीर करता रहा है कि 40 में 1 सौमा 2.5 ज़कात ज़रूरी है, जो नहीं देगा वो माल अजदहा बन के कब्र में काटेगा, तो 2.5 रुपया ज़कात दे। तो इस कम वक्त कहीं की जिंदगी पहली दफ़ा 100 को नोट पाव रहा, वहाँ तो राय डाले रहा, जले क्या हो मौलवी से। तो कहीं सल्लग नाम पर दे के तो कहीं मांगे जी, कहीं ले आओ नहीं तो हम घर छोड़ दे गए, कहीं रहो चाहे न रहो, लेकिन हम मांगे न जी गए। तो कहीं ले आओ रे, नहीं वही 2.5 रुपया खातिर अपन जान गंवाए दे गए, ले आओ। तो कहीं मरी जाओ, लेकिन हम मांगे न जी गए, कौन बोले कि जी मांगे? तो कहीं मरे जाई तो कहीं मर जा। बगैर से बाहर निकला, ढमड़िया गिर गया, और गिरा हाथ पैर सब ढील कर दी। हाथ उके उठावे तो उठे, छोड़े पर भद्द से गिर गए। पैर उठावे तो उठे, और जैसे छोड़े पर भद्द से गिरे। तो लोग जाने सही बात मरी गा हो, बड़ा मक्कार रहा है, सांस रोके पर चुप है। जो उल्टे तो उल्टी जाए, जहर बिल्टे वहरे बिल्टी जाए, तो लोग जानी सही बात मरी गा हो। तो वो कहे दफनावे की तैयारी हुए लग, उकर नवहन तो नहाए भी ली, साबुन लगाए अपन पड़ा आराम से, सब मले धरे, तेल लगावे उठे, नवहाए दिन नहाए भी ली, तके कफन पहने, कफनों पहन लिए। बड़ा जालिम रहा है, बड़ा शौक रहा है। जब कफन पहना दिन जनाजा लेके चले, जब जनाजा लोग लेके चले तब वो क्या औरतिया घबरान, औरत के मक्कारी मर्द जाने, मर्द के मक्कारी औरत जाने।
जब का लेके चले तब औरतिया घबरान कहे हाय अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा है लेकिन अब ही मर गई, जहाँ दबई है कब्र में तो मर गई बे करी। बौरतियों भाग साथे कैसे भाई अल्लाह के वास्ते मेरे आदमी का जनाजा रख दो, जरा दूर हो जाओ, आखिरी बार है, जरा हम अपने आदमी से कुछ बात कह ली। तो लोग जनाजा रख के दूर हो गए। जब दूर हो गए तो औरतिया के उसके काने में कहा था कि उठ कर रे कब्र तैयार है बे, दबाए दे हैं रे, उठ कर चल घर का। तो कहा था 2.5 रुपये ले ही है, कहीं सुखा तो ना ले वे। कहा था भाग जा, बहुत जालिम रहे, नहीं उठा। तो औरतिया बेचारी चली गई। जब चली गई लोग गए उठाई जनाजा, कब्रस्तान पहुंचे और नमाज पढ़ के कब्र में रखिन और बरंग की लकड़ी जोड़ दीन और मट्टी दे जात रहा। तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त बका, हाय अल्लाह अब मर गई अब न बची। तो फिर दौड़ी कि भाई अल्लाह के वास्ते जरा थोड़ी देर और रुक जाओ, जरा आखिरी बार हम अपने आदमी से बात कही ली। तो लोग हट गए। तो औरतिया के लकड़ी हटाए के कब्र में कूदी और कूदे के बाद फिर उसे कहा था कि उठ कर रे, उठ चल घर का रे, देख लकड़ी जोड़ देने पे पाट दे रे, उठ चल घर का चली। तो कहा था 2.5 रुपये ले ही है, कहीं का तो न ले वे। तो कहा था पाट दे, बहुत जालिम रहे, नहीं निकला। जब नहीं निकला तो औरतिया बाहर आई। तो लोग पूछें का हो, कुछ बातचीत है। तो औरतिया कही कि हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की है कि हम मर गए, कोई नेकी नहीं कह पावा है, लिहाजा हमारे घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दिया। जब वो सुनी तब खड़बड़ाए के कूदा, कहे शायरे उठाई गिरी हम 2.5 रुपया खातिर जान दिए दी थे और तू घरों मस्जिद में लिखे जाते रे कम वक्त कहूँ के। ऐसे ऐसे कंजूस पड़े हैं कि जान चली जाए लेकिन रुपया ना जाए। ऐ अहले बैत के मानने वालों, अहले बैत सखी थे, तुम भी सखी बन जाओ। हदीस में सखी व करीब मिनल्लाह व करीब मिनल जन्नह व बईद मिनन नार, जो सखी होगा वो अल्लाह से करीब होगा, रसूलुल्लाह से करीब होगा, जन्नत से करीब होगा और जहन्नम से दूर होगा। अल्लाह ताला हमको आपको अहले बैत के मोहब्बत में जिलाए और अहले बैत की मोहब्बत में दुनिया से उठाए। ऐसा आप लोग खड़े हैं लगता है कि कोई मदारी खेल दिखावे आवा है तो खेल देखा था। मदारी का खेल देखने नहीं आए हैं, अपने अल्लाह और अपने रसूल की बातों को सुनने आए हैं। हुजूर के ज़माने में भी तकरीरें होती थी तो हुजूर खुद तकरीर फरमाते थे तो सहाबा इतनी अदब से सुनते थे, ऐसा सर झुका के सुनते थे, लगता है कि उनके सरों पे कोई चिड़िया बैठी है कि जर्रा बराबर हिलाएंगे तो चिड़िया उड़ जाएगी। अल्लाह, जैसे आपके सर पर तोता बैठा हो तो यार बाहर करी हो, नहीं करोगे कि भाग जाएगा। सहाबा ऐसे ही नबी की बारगाह में बैठ के दीन की बातें सुनते थे। बहुत से लोग यही हैं बाद में यही हैं कि एक मौलाना बहुत गब्बरी आवा रहा, बहुत तगड़ा मौलाना रहा। कहा कहिस, अरे वो पूरी तकरीर अंग्रेजी में कहिस। कहा कहिस कहिस ये तो नहीं जान पाए लेकिन पूरी तकरीर अंग्रेजी में झोंक दी। तो सब देखने आते हैं, देखने के लिए कम आओ, सुनने के लिए आओ, बैठ जाओ। आज जिस मज़ार के उर्स के ताल्लुक से आप आए हो, मज़ारों पे हाजिरी देना, वहाँ झाड़ू लगाना, उसका मुजाविर बनना, ये सब नेक काम है। हम सब के 4 इमाम हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हम्बल। ये चारों हक पर हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल की बात सुनो, वो कहते हैं हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलास, दुनिया की 3 चीज़ें मुझे बड़ी प्यारी हैं। नंबर 1 पर फरमाते हैं मुजाविरत रौज़त रसूलिल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र का मुजाविर बन जाऊं, ये मुझे बहुत पसंद है। मुजाविर वहां झाड़ू दिया करें। और दूसरे नंबर पर फरमाते व ताज़ीम
تعظیم اہل عطرته، اور دوسرے نمبر پر رسول اللہ کے گھر والوں کی تعظیم کروں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء رسول اللہ کے روضے پہ جھاڑو لگاؤں، یہ مجھے پسند، اور دوسرے نمبر پر سرکار کے گھر والوں کی تعظیم کروں، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرماتے وہ ملازمت روضۃ رسول اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی نوکری مل جائے، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ اللہ، یہ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، ذرا وہ لوگ سوچیں جو قبروں سے دور رہتے ہیں، قبروں کے قریب نہیں آتے۔ اے لوگوں قبروں پہ جایا کرو، کیوں حضور فرماتے زور القبور، اے میرے ماننے والوں قبروں کی زیارت کیا کرو، لِأَنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اس لیے کہ قبر کی زیارت تمہیں آخرت کی یاد دلاتی رہے گی۔ جتنا تم قبروں پہ جاؤ گے اتنا ہی تمہیں موت یاد آئے گی۔ بھیا ایک دفعہ سیٹ ہو جائے تو ماں کھوٹی نہ میٹھ ہو گئے، اللہ واسطے پنڈی چھوڑ دے گا۔ تو حضور فرماتے ہیں قبروں کی زیارت کرو، اس لیے کہ وہ تمہیں موت کو یاد دلاتی رہے گی۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو حدیث و قرآن کو کاٹ کاٹ کے سناتے، آدھا آدھا کر کے۔ اسی حدیث کا اوپر والا جملہ ہے، ان عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کنت نہیتکم من زیارت القبور، اے میرے صحابہ میں تم کو قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، لیکن فزوروہا، لیکن اب تم لوگ قبروں پہ جایا کرو۔ شروع اسلام میں سرکار نے منع کیا کہ قبر پہ جاؤ گے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوگے تو دوسرے لوگ دیکھیں گے کہ اسلام کے آنے سے پہلے جیسے غیر خدا کی لوگ عبادت کرتے تھے، اسلام کے آنے کے بعد بھی غیر خدا کی عبادت ہو رہی ہے، تو منع کیا سرکار نے نہ جایا کرے۔ لیکن جب اسلام پھیل گیا اور سب کو پتہ چل گیا کہ اسلام میں صرف ایک خدا کی عبادت کی اجازت ہے، لا الہ الا اللہ، عبادت کے سوا کوئی اللہ کے سوا کوئی لائق نہیں ہے۔ جب اسلام پھیل گیا سب لوگ جان گئے کہ جو مسلمان ہوگا وہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرے گا، تب حکم ہوا کہ اب قبروں پہ جاؤ۔ اب قبر پہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے تو کوئی یہ نہیں سوچے گا کہ قبر کی عبادت کر رہا ہے، بلکہ یہ سوچے گا کہ قبر کی زیارت کر رہا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو اوپر والے کے یہاں بتائیے، کنت نہیتکم عن زیارت القبور، سرکار کہتے ہیں میں تم کو قبروں کی زیارت سے روکتا ہوں، لہذا قبروں پہ نہ جاؤ، قبر پہ جانا شرک۔ آدھی حدیث سنائیں گے، پوری نہیں سنائیں گے۔ ایسے ایک جگہ تقریر کر رہا تھا کہ اے لوگوں مسجدوں میں اذان پکارا کرو، کوشش کرو کہ ہم بھی اذان پکارے، یہی نہیں کہ مسجد کا مؤذن ہی اذان پڑھے، اس لیے کہ اذان پڑھنے میں کتنا ثواب ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے من اذن، جس نے اذان پکاری، فَكُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ، تو اس کے لیے جہنم سے نجات کا پروانہ لکھ دیا جاتا، وہ جہنم سے بری ہو جاتا۔ تو ہر آدمی اذان دے، اذان جو دنیا میں پکارے گا کل قیامت کے دن اللہ فرمائے گا اے بندے تو مسجد میں اذان پڑھتا تھا، آج میدان محشر میں بھی تو اذان پڑھ، تیری اذان کی آواز جہاں تک لوگ سنیں گے سب کے بارے میں ہم تیری شفاعت کو قبول کر لیں گے۔
اذان دینے والا اتنے لوگوں کی شفاعت کرائے گا۔ ایک حاجی جو سچے دل سے حج کرتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ایسے حاجی کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ مقام دے گا کہ ایک حاجی خود تو جنت میں جائے گا لیکن 400 لوگوں کو لے کر ساتھ میں جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حاجی 400 لوگوں کی شفاعت کرائے گا۔ اذان دینے والا اتنے لوگوں کی شفاعت کرائے گا جتنے لوگ اس کی اذان کی آواز سنیں گے، اور عالم بعمل اتنے لوگوں کی شفاعت کرائے گا جتنے کی آسمان میں تارے جگمگا رہے ہیں۔ اللہ۔ لیکن کچھ ایسے بد نصیب ہیں جو نبی کی شفاعت کا انکار کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اسوتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، اسوتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ تو ایک صاحب مجمع سے کھڑے ہوئے گے، کہیں مولانا کا صفات صفات بکت ہو، قرآن میں تو لکھا ہے منجل لجی اسفو، تو ہم کا منجل لجی اسفو، کہیں ہاں کوئی صفات نہیں کرے گا۔ ہم نے کہا ذرا آگے پڑھو، آگے کہا لکھا ہے؟ تو کہیں ہم حافظ تھوڑے ہیں جو تم کا پورا قرآن سنیں۔ ہم کہیں ہاں تم کو گمراہ کرنے کے لیے آدھی آیت رٹائی گئی، اگر پوری آیت بتا دی جاتی تو ایسی بولی نہیں بولتے۔ لہذا اے لوگوں، حدیث کترنے والوں سے بچو، قرآن کی آیت کترنے والوں سے بچو۔ آیت کتری جائے گی تو ایمان کہاں رہ جائے گا؟ وہ تو ویسے جیسے ایک نواب صاحب تھے، نواب صاحب کے سسرال سے دعوت ہوئی۔ ہر دعوت اور ہوتا ہے، سسرال کی دعوت بڑی اہم ہوتی ہے۔ نواب صاحب کے سسرال سے دعوت ہے تو نواب صاحب کے پیجامہ رہے پران، تو کہیں نوا پیجامہ سیائی لی، تو گئے کپڑا لے کے درزی کے پاس، کہیں یار پیجامہ سل دو، سسرال سے دعوت آئی ہے۔ تو درزی بہت ایماندار رہا، جتنا کپڑا رہا سب پہ پیجامہ بنائے گئے۔ آج تو بہت سے چوروں ہوتے ہیں، درجن گھر میں جاؤ تو یہ رجائی بچھونا ایک کپڑا نہ ملے، دنیا کے جتنے رنگ ہے سب دیکھ لو، ایک پیوندہ دوسرے رنگ کا، ایک پیوندہ دوسرے رنگ کا، لیکن وہ بڑا ایماندار تھا ماشاءاللہ۔ جتنا کپڑا لے کے گئے نواب صاحب سب کے پیجامہ بنا دیے۔ اب نواب صاحب جب گھرے آئے، نہائن وہن کے بعد پیجامہ پہنے تو پنجا ونجا سب غائب، تو بڑا افسوس کی تو بہت لمبا کر دیا۔ تو پیجامہ اتار کے اپنی بیوی سے کہنے لگے، بیوی تیرے میکے سے دعوت آئی ہے اور درزی نے پیجامہ لمبا کر دیا، ذرا 4 انگل کاٹ کے کا مونچھ کر دو، سی دو۔ تو 65 سال کے کھرائٹ بڑھیا، گال چوہارا میں، منہ دانت نہیں، پیٹے مات نہیں، گرائے گے نواب پر، کہتے رکھو پیجامہ باہر، شام ہو گئے کھانا بنے کہ تمہارا پیجامہ صحیح کریے۔ لیکن سسرال کی دعوت کا جذبہ بار بار نواب صاحب کو ابھار رہا تھا، تو پیجامہ لے کے گئے پتویہ کے پاس، پتویہ سے کہیں بہو سسرال جانا تھا دعوت میں، درزی نے پیجامہ لمبا کر دیا، ذرا 4 انگل کاٹ کے کا اونچ کر دو۔ تو 14 صدیق پتویہ وہ برس پڑی، کہیں شام ہوئے گا تم کا نہیں دیکھا تھے، کھانا بنے کہ تمہارا پیجامہ اونچ کریے۔ تو بچرو پھر پیجامہ لے کے اپنے بہن کے پاس گئے، بہنیا سے کہیں تو وہ کہیں بھائی جان کا پاگل ہوئی گئے، صبح نہ ہوئی رکھو ادھر۔ تو اپنی بیٹیوا سے کہیں تو بیٹیوا کہیں سبا کہا ہوئی گا ہے تم کا، رات ہوئی گئے ہے، رکھو صبح دیکھا جی۔ نواب صاحب مجبور ہو کے پیجامہ کھوٹی ٹانگ دیں، سوئے گئے سب لوگ۔ تھوڑی رات گزری تب ان کی بیوی کی آنکھ کھلی، تب سوچن کہ ہاں ہمارا آدمی ہم کا اتنا مانت جانت ہے، 4 انگل پیجامہ اونچ کرے کہیں سب نہیں کہ ہمارے آدمی کتنی تکلیف ہے۔
तो बीवी उठी, खूंटी से पैजामा उठाई, सो 4 अंगुल काट के सी के टांग दी, सो गए। थोड़ी देर बाद पतोहिवा जागी, तो वह सोचे लगा कैसे हाय हमारा अब्बू हम कहता मानत जाना था, और 4 अंगुल पैजामा काटे, कहीं नहीं काटा, हमरे ससुर का कत्ती तकलीफ है। वह पतोहिया उठी और खूंटे से पैजामा उठाई, सो 4 अंगुल काट के सी के टांग दी, वहाँ सोए गए। कुछ रात बढ़े बहनियां जागी, तो वह कहे लगा हाय हमारे भाईजान हम कहता मानत जाना था, और तूने पैजामा उठ करे कहीं हम नहीं कि हमरे भाईजान का कतना सदमा भो। वह बहनियां उठी गई, खूंटे से पैजामा उठाए और 4 अंगुल काट के सी के टांग दी, वहाँ सो गए। पचलहरा हो उस समय बिटियवा जागी, तो कही साहब हमारा अब्बा हमका मानत जानत रहा, एक काम कहीं नहीं किया, अब्बा हमरे कत्ता नाराज भय हुए है। बिटियवा उठी और 4 अंगुल काट के पैजामा सी के घुटान दी। अब जब सुबह भय तो नवाब साहब की बीवी कहीं अरे जाओ पैजामा पहन लो, सी दिया। नवाब साहब की खुशी के ठिकाना नहीं, जल्दी जल्दी नहैन के बाद गए, पैजामा उठाइन और पहनिन, तो पैजामा का हुआ नेकर हो गया। तब नवाब साहब अपन फपड़ी पीटे लाए, कहीं हाल ला यूं का हो गया, पैजामा की हकीकत खत्म हो गई, पैजामा से नेकर हो गया। ऐसे कुरान कतर कतर के सुनाया जाएगा, हदीस कतर कतर के सुनाया जाएगी, तो ईमान कहाँ रह पाएगा। बहुत अच्छा इशारा फरमाया। ऐ लोगों, जो भी कोई कहे तो उससे पूरी बात सुनो, कि पूरी हदीस बयान करो, आधी हदीस हम नहीं सुनना चाहते। कुरान की पूरी आयत पढ़ो ताकि बात मुकम्मल हो, आयत हम सुनना नहीं चाहते। बेशक। तो कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, ऐनमा तकुनु, ऐ मेरे बंदो तुम जहां कहीं भी रहोगे, युदरिकुमुल मौत, मौत का फरिश्ता तुमको पकड़ेगा। वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगरचे तुम मौत से बचने के लिए किसी मजबूत कोठरी में बंद हो जाओ, लेकिन मलकुल मौत तुम तक पहुंचेगा, मौत से बच नहीं पाओगे। मलकुल मौत सबके पास आते हैं, लेकिन कुछ दरवाजे हैं जो अपनी शान अनोखी रखते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, इनके पास मलकुल मौत रूह निकालने के लिए हाजिर हुए। अच्छा बताओ, हमरे तुमरे यहाँ मलकुल मौत आवत है तो कोई जान पावत है? बोलो। देखो ये कुर्सियां बीच में खाली हैं, आप लोग खड़े होके बैठ जाओ भैया, यहाँ आपसे कुछ मांगा नहीं जाएगा, बैठ के सुकून से सुन लोगे तो हो सकता है कोई बात दिल में लग जाए, तो आपकी भी बख्शिश हो सकता है अल्लाह उसकी वजह से हम सबका भला कर दे। बीच में कुर्सियां खाली हैं, चले आओ। देखो आज हमारे तुम्हारे यहाँ मलकुल मौत आते हैं, किसी को पता नहीं चलता। बाप बीमार है, बिस्तर पे पड़ा है, लड़का इधर उधर बैठे हैं, अब्बा ही बात अब्बा वो बात, अत्ते में बप्पा सट्ट से गायब। हाँ बप्पा तो गए, अब कहर गए, मलकुल मौत किधर से आए किधर रूह लेके चले गए किसी को पता नहीं। लेकिन इसी दुनिया में बड़े बड़े बादशाह आए, बड़े बड़े अधिकारी आए, और मौत का फरिश्ता पहुंचा तो किसी को पता नहीं और ऐसा लेके चले गए। लेकिन कुछ दरवाजे हैं, सुनो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, इनकी बारगाह में मलकुल मौत हाजिर हुए, सलाम किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कैसे आना हुआ? कहा मैं मलकुल मौत हूँ, अल्लाह ने भेजा है रूह कब्ज करने के लिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने खींच के एक तमाचा मारा मलकुल मौत को, जलाली नबी थे, ऐसा तमाचा मारा कि मलकुल मौत की आंखें बाहर आ गई। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अभी मुझे दीन का काम करना है और तू रूह निकालने आ गया, चल। मारा तमाचा, मलकुल मौत उसी हालत में अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए। कहा अल्लाह कहाँ भेज दिया था? तो बड़े जलाली हैं।
قارون نکالنے آیا ہوں تو تماچا مارا، میری آنکھیں باہر آ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا دستے قدرت پھیرا تو ملک الموت کی آنکھیں صحیح ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے اچھا جاؤ میرے موسیٰ پیغمبر سے کہہ دو کہ اگر ابھی مرنا نہیں چاہتا ہے تو بیل کے پیٹھ پر ہاتھ رکھ دے۔ بیل کے پیٹھ پر ہاتھ رکھے، جتنے بال اس کے ہاتھوں کے نیچے آئیں گے ہر بال کے بدلے میں 1 سال کی عمر اس کی بڑھا دی جائے گی۔ جا کے میرے نبی موسیٰ سے کہہ دو ہاتھ رکھے، جتنے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اتنے سال اس کی عمر بڑھ جائے گی۔ ملک الموت پھر آئے ڈرات ڈرات، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے آنا ہوا؟ اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ بیل کے پیٹھ پر ہاتھ رکھ دیں، جتنے بال اس ہاتھ کے نیچے پڑیں گے اتنے سال کی عمر آپ کی بڑھائی جا رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور جب وہ سال پورے ہو جائیں گے پھر موت آئے گی، پھر میں آؤں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جب تو آئے گا ہی اور مجھے مرنا ہی ہے تو جیسے کل مرنا ویسے آج مرنا، نکال لے روح۔ جیسے کل مرنا ویسے آج مرنا، روح لے لے۔ ملک الموت نے روح نکال لیا اور موسیٰ علیہ السلام وصال کر گئے۔ پتہ چلا ہے لوگوں، اللہ کا فرمان ہے تم جہاں کہیں بھی رہو گے، جس حالت میں رہو گے، موت تم تک پہنچے گی۔ لیکن وہ موسیٰ کا دربار ہے کہ ملک الموت بھی خاموش ہوئے،